اپنی زندگی کو، اپنے اسباب کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا اور ان اسباب سے اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کرنا، یہ اصل نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ اپنے اسباب سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو۔ جتنے اسباب دیں گے اتنے حکم دیں گے۔ جیسے ہم کو آنکھیں دی ہے تو آنکھوں کے حکم بھی دیے، کان دیے ہیں تو کانوں کے حکم دیے، مال دیا ہے تو مال کے حکم دیے ہیں، لباس دیا ہے لباس کے حکم دیے۔ جتنے اسباب اتنے احکام، جتنے اسباب اتنے احکام۔ یہ طریقہ اس لیے دیا ہے تاکہ بندگی کا جو وظیفہ اور ڈیوٹی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے عبادت کی، اس ڈیوٹی کو پورا ہونے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ جتنے اسباب دیے اتنے احکام دیے، جتنے اسباب دیے اتنے احکام دیے۔ اگر آدمی اسباب میں لگا رہا اور حکم فوت ہو گئے تو چار دن کی زندگی میں تو اس کو مزہ آ جائے گا کہ کوئی پریشانی نہیں، آرام سے گزر گیا، لیکن موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی نبیوں کے کہنے کے مطابق کہ وہ اصل زندگی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی وہ اصل زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بنا دیا ہے۔ ابد کہتے ہیں اس کو، ابد، ہاں، کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کروڑوں برس اسے ابد کہتے ہیں۔ ابدا، قرآن کے خالدین فیہ ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ ابد آئندہ کا زمانہ جو کبھی ختم نہ ہوگا، وہ ہے آخرت۔ ہاں، اس کی کمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ ساتھ احکام دیے اور احکام کا علم دیا۔ احکام دیا یعنی احکام کا علم دیا۔ جب احکام کا علم آدمی سیکھے گا تو اپنی زندگی کی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کرے گا۔ اگر اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ کوئی گاڑی چلانے کا علم نہیں ہے تو گاڑی صحیح چلے گی، کپڑا سینے کا صحیح علم نہیں تو کپڑا سیے نہیں سیے۔ ہنر کے لیے ہنر کا علم ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، عمل کو صحیح کرنے کے لیے عمل کا علم ہونا ضروری ہے۔ پھر علم جو ہم کو دیا ہے وہ دو طریقے سے دیا ہے، اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ دو طریقے سے علم دیا، ایک اس عمل کا طریقہ بتایا، دوسرا کہ اس طریقے پر عمل کرو گے تو کیا ملے گا، نہیں کرو گے تو کیا سزا ہوگی۔ یہ رکھا ہے ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے کہ عمل کیا ہے تو عمل کرنے پر کیا دیں گے۔ ہاں، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ فضائل کا معنی یہ ہے کہ عمل کرنے والا آدمی سمجھے کہ مجھے یہ عمل پر یہ نفع ہوگا۔ جیسے تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھے اس آئٹم پر کتنا نفع ملا ہے۔ ایسا کوئی تاجر ہے کہ کوئی آئٹم بیچے اور یہ خبر نہ ہو کہ کیا نفع ہوا؟ ایسا کوئی تاجر ہے آپ کے یہاں؟ کوئی نہیں، وہ بدھو ہے، تاجر نہیں ہے کہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے اور نفع کی خبر نہیں ہے۔ تو آج ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے عمل کا کیا نفع ہے یہ پتہ نہیں۔ اس کو عادت کہتے ہیں کہ عادت پڑی ہوئی ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے آٹومیٹک۔ کہ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں، بلکہ نماز کو اور حکم کو اس کے علم کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ حکم کا علم اور علم دو طریقے کا، ایک اس کی فضیلت کا علم اور ایک اس کے طریقے کا علم۔ یہ نبی کے ذمہ ہے کہ جو عمل امت سے کراؤ ان کو ان کا فائدہ فضیلت سمجھاؤ اور اس کا طریقہ بھی بتاؤ، اسی سے بنے گا دین۔ دین بننے کے، دنیا کو دین بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ دنیا کو دین بنانے کا کیا طریقہ ہے؟
کہ دنیا کے ہر کام میں یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس میں نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے. حکم کو طریقے کے ساتھ عمل کرو اور نیت آخرت بنانے کی رکھو کہ اس سے میری آخرت بنے، اور کوئی غرض دنیا کو دکھانے کی نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین بنانے کا سب سے آسان طریقہ، غریب امیر ہاں سب ایک ہی بات کہ دنیا سے دین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ مجھے اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، پھر نبی نے اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور اپنی نیت کو سچی رکھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دوسری غرض کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ تین باتیں جب ہو جائے گی تو دنیا دین بن جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ دین سب سے زیادہ آسان ہے. جتنے خیر کے کام ہیں وہ سب سے زیادہ آسان، جتنے شر کے کام ہیں وہ سب سے زیادہ مشکل. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جتنے خیر کے کام ہیں وہ آسان، لیکن جب کہ اس کا نفع نقصان سامنے ہو اور اس پر عمل کریں. جن کے سامنے اس کا نفع نقصان سامنے ہوا وہ اسی وجہ سے کرتے تھے کہ یہ تو بہت آسان ہے. ایک صحابی نابینا تھے، روایت میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، کوئی مانگنے والا سائل آیا اور اس نے آواز لگائی تو انہوں نے اپنی جگہ سے لے کر گھر کے آخر تک ایک ڈوری باندھ رکھی تھی. ڈوری کے سہارے 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 باز آ کر اس کو دیا تھا. سائل کو دینے کا حکم ہے. ان کے بیٹوں نے کہا آپ نابینا ہیں، ہم کو دے دیجئے، ہم بھی آئیں گے. مقصد تو اس کی مدد کرنی ہے. آپ کو ٹھوکر لگے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حاجت مند کی حاجت اپنی ذات سے پوری کرنا، اپنی ذات سے اس کو دینا، یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ ہے بات. کسی حاجت مند کی حاجت اپنی ذات سے پوری کرتی، اس لیے میں اس کی حاجت اپنی ذات سے پوری کرنا چاہتا ہوں. اگر جو تم میرے مددگار بنو گے لیکن یہ کام مجھے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے کہ بری موت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو بچا لے. یہ ہے بات کہ مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا، اس کا کیا طریقہ ہے، پھر اس کا کیا انجام ہے. اس سے میرے دوستو ضرورتیں بھی دین بن جاتی ہے اور دین کے کام بھی دین بن جاتے ہیں. ضرورتیں بھی دین بن جاتی ہے، کھانا بھی دین بن جاتا ہے، کمانا بھی دین بن جاتا ہے. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، کافر دنیا دار ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہی دنیا ہے اور کیا ہے، کھانا پیا مر گئے ختم.